وزارت امور کشمیر جو تھی یہ سازشوں کا اڈا بن گئی پاکستان بننے کے بعد. سارے متحدہ ہندوستان کی 562 ریاستوں میں جہاں بھی مجھے موقع ملے گا میں آل انڈیا مسلم لیگ بناؤں گا، لیکن صرف اور صرف ریاست جموں و کشمیر ہے جہاں مسلم کانفرنس جو ہے وہ رہے گی، اور مسلم کانفرنس کو ہماری تائید و حمایت حاصل ہے. یہ تاریخ میں انوکھی بات ہے پارلیمانی جمہوریت میں کہ میں نے مڑ کے بطور پارٹی پریزیڈنٹ رجا فاروق حیدر خان کو وزیر اعظم نامزد کیا اور ووٹ دلوائے. ہم تو خطرے کی گھنٹی بجا سکتے ہیں، ہم تو اپنا جو موقف ہے کنسسٹنٹلی اس کو لے کے آگے چل سکتے ہیں. آج بھی میرا جتنا سفر ہے اتنا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا سفر سیاست میں کوئی دوسرا آدمی شاید نہیں کرتا. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اب کولیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے. انفرادی طور پر سیاستدان اس بات کا اعتراف کر لیں کہ وہ ناکام ہو چکے ہیں، اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. انتخابات پاکستان کے مسائل کا حل نہیں، یہ بات سمجھنی چاہیے بالکل کسی صورت. سردار صاحب جوانی میں کبھی عشق بھی کیا ہے؟ بڑھاپے میں کوئی پابندی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادراک اسپیشل کے ساتھ میں ہوں خواجہ متین اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی میرے کو اینکر ڈاکٹر عابد عباسی. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں جوائن کیا ہے آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد خان. جی سردار صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. بہت مہربانی. سردار عتیق احمد خان مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کے فرزند ارجمند ہیں. مسلم کانفرنس کے اب بھی صدر ہیں، اس سے پہلے بھی صدر رہے. اس سے قبل وہ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر بھی رہ چکے ہیں، اور ان کا ریکارڈ ہے کہ وہ ایک ہی اسمبلی سے 2 بار وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں. اس کا پس منظر بھی آپ کو بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے مسلم کانفرنس جو 1932 میں جس کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ کیوں معرض وجود میں آئی، اس کے کیا مقاصد تھے، کیا آج ہم وہ مقاصد حاصل کر پائے ہیں یا نہیں. اس کے ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان اور اے جے کی سیاست پر، اور ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ سوالات پوچھیں گے. جی ڈاکٹر عابد عباسی صاحب. تھینک یو ویری مچ فائن صاحب. سردار صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مہربانی. اور ہمارے لیے بڑے یہ اعزاز کی بات ہے، اور آپ کے ساتھ بات کرنا ہمیشہ بڑا نالجبل بڑا انفارمیٹیو ہوتا ہے. لوگ سیکھتے ہیں، ہم بھی سیکھتے رہے ہیں آپ سے. تو فارمل آپ کا شکریہ. تو بس جس طرح فائز صاحب نے فرمایا کہ آزاد جموں کشمیر میں جو مسلم کانفرنس ہے وہ سواد اعظم کی نہ صرف جماعت ہے بلکہ نظریہ الحاق پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپوننٹ ہے، سب سے بڑی پروپوننٹ ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو ڈی جنریشن ہوئی، جو اس کی ڈیکیئنگ پروسیس ہو، اس پہ ہم آپ سے بات کریں گے. تو پہلے میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیے کہ وہ کیا مقاصد تھے کہ مسلم لیگ کی موجودگی میں، چونکہ قائد اعظم کی جماعت مسلم لیگ تھی جو 1906 میں بنی، اور 1940 میں ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور ریزولوشن کے بعد پاکستان کا جو نقشہ تھا، پاکستان کا جو فیوچرسٹک ایک پلان تھا وہ بڑا واضح ہو جاتا ہے. تو مسلم کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی اور خالد صاحب کا بھی بہت شکریہ. یہ بات سمجھنے والی ہے، ذہن میں رکھنے والی ہے. اس بات کا امکان موجود تھا اور یہ سوچ موجود تھی کہ یہ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے بجائے آل انڈیا مسلم کانفرنس ہو، لیکن قائد اعظم کے بروقت کشمیر کے 2 3 4 دورے ہو گئے، اور ایک دورے کے دوران بہت طویل مشاورت کا ان کو موقع ملا، اور اس کے نتیجے میں کشمیر لیڈرشپ کے ساتھ اس وقت کی کشمیری لیڈرشپ ساری اکٹھی تھی. شیخ محمد عبداللہ مسلم کانفرنس کے پہلے صدر تھے، اور رئیس الارار قائد ملت چودھری غلام عباس پہلے سیکرٹری جنرل تھے. تو اس وقت ساری لیڈرشپ اکٹھی تھی، اور اس میں نمائندگی جو ہے وہ مسلمانوں کے علاوہ ہندو کی پریم ناتھ بزاز کے والد پنڈت بھوشن بزاز اور اس طرح کے معروف جو ہندو دانشور تھے وہ مسلم کانفرنس کی ورکنگ کمیٹی کے اندر موجود تھے. تو یہ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کی حیثیت سے 1932 میں حالات ایسے تھے کہ مہاراجہ اجیت سنگھ کی حکومت میں مسلمانوں پر عرصہ حیات انہوں نے تنگ کر کے رکھا ہوا تھا. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا کہ جس پر ٹیکس نہیں تھے، اور انتظامی جبر تھا، سیاسی جبر تھا، معاشی جبر تھا، ترقیاتی جبر تھا، ملازمتوں میں بے انصافی تھی. زندگی کے ہر شعبے میں اتنا ظلم و ستم تھا کہ اس سے تنگ آ کر ایک آزادانہ اور ذمہ دارانہ نظام حکومت کے قیام کے لیے جب بات شروع ہوئی تو وہ آزادانہ اور ذمہ دارانہ نظام حکومت کے قیام کے لیے بات شروع ہوئی، اس لیے کہ مسلمانوں کی آبادی اس وقت 87% کے قریب تھی ریاست جموں و کشمیر کے اندر. تو یہ جو سلسلہ ہے وہاں سے چل نکلا 1932 سے، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے آپ نے کہا کہ سواد اعظم جب ہم کہتے ہیں تو 1946 کا جو الیکشن تھا ریاست جموں و کشمیر کا، اس میں مسلمانوں کے لیے 21 نشستیں مختص تھیں ٹوٹل ساری اسمبلی میں. تو ان مسلمانوں کے لیے جو نشستیں مخصوص تھیں 19 لوگ مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے، اور 2 ینگ بیرسٹر جو آزاد کامیاب ہوئے
انہوں نے بھی مسلم کانفرنس کو جوائن کیا. چنانچہ 19 جولائی 1947 کو پاکستان بننے سے 23 دن پہلے جو قرارداد علاقہ پاکستان منظور ہوئی اس میں 21 کے 21 الیکٹڈ ممبر بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. یونینیمس پاس ہوئی. اس وقت یہ نہیں تھا کہ مسلم کانفرنس کوئی ایک جماعت تھی یا جماعتوں میں بڑی جماعت تھی. مسلم کانفرنس واز ناٹ ون آف دی پارٹیز. مسلم کانفرنس واز دی پارٹی آف دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ایکچولی. یہ اس طرح کی صورت تھی. تو یہ صفات اعظم کی حیثیت تھی اور اسی کو لے کے پھر ہم آگے چلتے رہے. اور سردار صاحب یہ پھر پہلے تو مسلم کانفرنس مارج وجود میں آئی, پھر یہ جب نیشنل کانفرنس میں کنورٹ کیا گیا, یہ کیا وجوہات تھیں, اس کا کیا پس منظر ہے, اور پھر کیا جماعت پھر تقسیم کو وہ تو تقسیم ہوئی کشمیریوں کی؟ خواجہ صاحب ایسے ہے کہ ہندوستانی قیادت کو فوراً اس بات کا احساس ہو گیا کہ مسلم کانفرنس اور پھر مسلم کانفرنس کی قیادت اور پھر ان کے خیالات اور پھر یہ کہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا 3 جون کا پلان تھا گریٹ ڈیوائڈ آف سب کانٹیننٹ کا, اس کے تناظر میں ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ ہے, 87% مسلمانوں کی آبادی ہے, تو یہ ریاست ہمارے ہاتھ سے کہیں نکل ہی نہ جائے, جس کے نتیجے میں انہوں نے فوری طور پر مسلم کانفرنس کو تقسیم کروایا. اچھا, اس کی تقسیم کے پیچھے انگریز تھے؟ اس کی تقسیم کے پیچھے انگریز بھی تھے اور ہندو قیادت بھی تھی. ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ شیخ محمد عبداللہ لاہور آئے قائد اعظم سے ملنے کے لیے, تو کچھ لوگوں نے کسی نہ کسی طرح ہر زمانے میں سبوتاج ہوتا رہا ہے. یعنی یہ اگر آپ جی ایم سعید کے معاملے میں دیکھیں, ولی خان کے معاملے میں دیکھیں, آج کے حالات میں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی, لیکن اگر شروع میں آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ لوگوں نے سبوتاج کیا. شیخ محمد عبداللہ کی لاہور میں قائد اعظم سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی اور اس کے نتیجے میں بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئیں. تو یہ ہندوستان نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور جواہر لال نہرو خود متحرک ہو گئے, اندرا گاندھی خود متحرک ہو گئیں, اور اس وقت کم عمر خاتون تھیں لیکن وہ سیاست میں باپ کے ساتھ تھیں. تو اس طرح کرتے کرتے یہ سلسلہ بنا اور مسلم کانفرنس کو چند سالوں کے لیے شدید دھچکے کا سامنا رہا کہ اسے شیخ محمد عبداللہ نے نیشنل کانفرنس میں تبدیل کر دیا. اس کے بعد 1936 میں پھر مسلم کانفرنس کا دوبارہ احیا کیا گیا اور رئیس الاعراء قائد ملت چودھری غلام عباس اس کے صدر منتخب ہوئے. اچھا, اب ہم آگے آ جاتے ہیں. جب تقسیم کشمیر ہوگی 47 میں, آدھا کشمیر ادھر رہ گیا, پھر ادھر آ گئے. مسلم کانفرنس نے واحد نمائندہ جماعت تھی پورے کشمیریوں کی. پھر آگے بھی ہم دیکھتے ہیں تقسیم در تقسیم, یعنی کہ ابھی تو جو بھی جماعتیں ہیں, میں تو ایسے سمجھتا ہوں کہ ساری مسلم کانفرنس کے بطن سے نکلی ہیں. یہ پھر تقسیم در تقسیم کیوں ہوئی؟ کیونکہ آپ نے خطہ بھی حاصل کر لیا اور جو نیشنل کانفرنس کے نظریے کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے ادھر رہ گئے, وہ ہندوؤں کے ساتھ چلے گئے. دیکھیے ایسے ہے کہ آپ اگر ابوالکلام آزاد کے خطبات مدراس پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا کیا وہ پیشن گوئی تھی, کانگریس کی پالیسی تھی یا ہندوستان کے ڈیزائنز تھے. انہوں نے کہا میں اس سوچ کی حیرت زدہ ہوتا ہوں کہ پاکستان اپنے مشرقی اور مغربی بازو کو زیادہ دیر تک کیسے کٹا رکھ سکے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہندوستان کی پالیسی تھی, کانگریس کی پالیسی تھی, جسے کانگریسی لیڈروں نے اور مسلمان لیڈروں نے مختلف انداز میں اس کو, کانگریسی جو لیڈر تھے ہندو اور مسلم, انہوں نے کسی اس انداز میں آگے پروجیکٹ کیا. جب پاکستان بن گیا تو ایک دو باتیں بڑی دلچسپ ہیں کہ جنرل گل حسن نے لکھا ہے, اس وقت ADC تھے قائد اعظم کے ساتھ, انہوں نے لکھا ہے کہ چودھری غلام عباس کی ملاقات تھی اور وہ پہلے آ گئے. قائد اعظم بیمار تھے بہت, تو 8 بجے کا ٹائم تھا, جو سب 10-15 منٹ پہلے آ گئے. تو میں نے کہا آپ تشریف لے جائیے, آپ وقت پہ واپس آئیے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کے پاس بیٹھتا ہوں, چائے پانی. انہوں نے کہا ہمارے پاس چائے پانی کا کوئی انتظام ہی نہیں ہوتا, تو آپ تشریف لے جائیے اور اپنے وقت پہ آئیے. چنانچہ کیپٹن گل کہتے ہیں کہ چودھری غلام عباس مسلم کانفرنس کے صدر کو باہر, جو سب کہتے ہیں میں ٹہلتا رہا, کسی کی مانگی ہوئی گاڑی پہ, پرائیویٹ گاڑی پہ گیا تھا. تو کہتے ہیں کہ جب میں مین گیٹ سے انٹر ہوا ٹھیک ڈاٹ آن ٹائم, تو قائد اعظم محمد علی جناح مین گیٹ پر موجود تھے. ذرا غور کیجیے, یعنی جو آدمی کشمیر کو پاکستان کی شرح کہتا ہے اس کا کشمیریوں پر اعتماد اور کشمیریوں کے لیے احترام دیکھیں. نمبر 1 بات یہ. نمبر 2, جو کشمیری ریفیوجیز آئے ان کے لیے ری ایبلیٹیشن کمیٹی بنائی گئی. جو کمیٹی بنی اسے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے دستخطوں سے سائن کیا وہ کمیٹی, اور اس کمیٹی کے ممبر پاکستان کے وزرائے اعلیٰ اور پاکستان کے گورنر ممدوڑ جیسے لوگ, خان عبدالقیوم خان جیسے لوگ ممبر تھے, اور چودھری غلام عباس مسلم کانفرنس کے صدر اس کمیٹی کے چیئرمین تھے. ذرا غور فرمائیے. پہلی بات تو ملاقات کی دیکھیے, دوسری یہ بات دیکھیے, تیسری بات دیکھیے, اور اس کو یہیں پہ ہم کلوز کرتے ہیں. تیسری بات یہ دیکھیے کہ مسلم کانفرنس کو جو ہے, مسلم کانفرنس کے صدر کو سپریم ہیڈ بنا دیا گیا آزاد کشمیر کے اندر. سپریم ہیڈ کا مطلب یہ تھا کہ
کہ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کا اور حکومت توڑنے کا اختیار مسلم کانفرنس کے صدر کو دے دیا گیا. یہ تھی قائد اعظم کی اور لیاقت علی خان کی اٹیچمنٹ مسلم کانفرنس کے ساتھ، اور یہ تھا احترام کا رشتہ. یہ جو سلسلہ ہے اس کو اب آپ نے کہا کہ یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ آزاد کشمیر کی موجودہ تمام سیاسی جماعتیں آپ کو مسلم کانفرنس کے بطن سے نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. بالکل یہ درست ہے، لیکن یہ جو میں نے خطبات مدراس کا ذکر کیا، یہ جو میں نے دیکھی ہوا کیا ہوا، اصل میں یہ پاکستان کے معاملات پر کہیں آپ نے آگے بات کی تو بات کریں گے. ہوا یہ کہ یہ جو سب کانٹیننٹ تھا نا، ساؤتھ ایشین سب کانٹیننٹ، یہ ایک خطہ تھا. اس کے باہر دروازے پر تختی لگی ہوئی تھی برٹش انڈیا کی. ٹھیک ہو گیا. ایک دن فیصلہ ہوا کہ برٹش انڈیا نہیں ہے، یہ ہندوستان پاکستان ہے. اندر کا ماحول وہی تھا، بیوروکریسی وہی تھی، پالیسی وہی تھی، سوچ فکر وہی تھی، سوائے قائد اعظم ان کے چند ساتھیوں کے. اور باہر جو ہے وہ دو تختیاں لگے، ایک ہندوستان کی ایک پاکستان کی. ٹھیک ہو گیا. اور ایک دن لوگوں کو بتایا گیا پہلے متحدہ برٹش انڈیا تھا، پھر متحدہ ہندوستان تھا، پھر ہندوستان پاکستان ہو گیا. اندر کے ماحول کو کسی نے نہیں چھیڑا. ہم 3-4 لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر یہاں کسی آزاد ٹی وی کے بجائے کسی اور ٹی وی کی، سرکاری ٹی وی کی، کسی پرائیویٹ ٹی وی کی تختی لگا دی جائے، پڑھنے والا تختی بدلتے رہے. یہ جو پاکستان کے اندر لوگ تھے جو پاکستان بنانے کے مخالف تھے، جو پاکستان کی تحریک کے مخالف تھے، جو قائد اعظم کے مخالف تھے، جو دو قومی نظریے کے مخالف تھے، جو کانگریسی نقطہ نظر کے تھے، وہ بیوروکریسی میں بھی تھے، پالیسی میں بھی تھے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے نا کہ آپ کا پہلا وزیر خارجہ جو ہے وہ سر ظفر اللہ خان تھے. بہت لائق آدمی تھے، بہت قابل آدمی تھے، لیکن انہوں نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، میں مسلمان ہوں اور میں اس طرح کا جنازہ نہیں. تو قائد اعظم کے جنازے میں اپنا وزیر خارجہ. تو یہ جو اس سوچ اور فکر کے لوگ ہیں یہ روز اول سے موجود تھے. تو وزارت امور کشمیر جو تھی یہ سازشوں کا اڈہ بن گئی. پاکستان بننے کے بعد یہ سازشوں کا اڈہ بن گئی، اور انہوں نے متوازی جماعتیں بنانی، مسلم کانفرنس کو توڑنا، مسلم کانفرنس کے اندر سے اور کبھی آزاد مسلم کانفرنس بنوا دی، کبھی لبریشن لیگ بنوا دی، کبھی کوئی اور چیز بنوا دی. اور وہ مشق جو ہے وہ اس وقت تک کسی نہ کسی طرح جاری ہے. اب قائد اعظم نے کیا کہا ذرا غور کیجئے. پاکستان کے خالق یہ کہتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر کے اندر، ریاست کو چھوڑ کے سارے متحدہ ہندوستان کی 562 ریاستوں میں جہاں بھی مجھے موقع ملے گا میں آل انڈیا مسلم لیگ بناؤں گا، لیکن صرف اور صرف ریاست جموں و کشمیر ہے جہاں مسلم کانفرنس جو ہے وہ رہے گی، اور مسلم کانفرنس کو ہماری تائید و حمایت حاصل ہے. قائد اعظم اور ان کی تائید و حمایت حاصل تھی. یہ بات پیر صاحب پگاڑا کے وقت تک، جنید صاحب کے وقت تک، اور میاں نواز شریف صاحب کے ابتدائی وقت تک قائم رہی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اس بات شملہ معاہدہ کے بعد جو ہے وہ آزاد کشمیر میں فیصلہ ہوا. کچھ چیزیں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، اچھا ریکارڈ پر رہیں، کسی نہ کسی جگہ سے تو ریکارڈ پر آنے چاہیے کہ شملہ معاہدہ میں کچھ فیصلے ہوئے جو فیصلے لکھے ہوئے نہیں ہیں، اس کے فٹ نوٹ پہ ہیں کہ کچھ امپارٹنٹ چیزیں یہاں احتیاط کے تقاضوں کے پیش نظر لکھی نہیں جا رہی. ان میں 4-5 فیصلے ہوئے. وہ کیا ہیں؟ ان میں ایک فیصلہ یہ ہوا کہ نیو یارک میں یوسف بچ کشمیر فری کشمیر سینٹر چلا رہے تھے، اس کو بند کیا جائے گا. دوسرا فیصلہ یہ ہوا کہ ٹکا خان کو ہٹایا جائے گا، جنرل ٹکا خان کو. تیسرا فیصلہ یہ ہوا کہ سردار عبدالقیوم خان کی حکومت ختم کی جائے گی. یہ اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے؟ اس فیصلے میں شامل جو باتیں انڈرسٹینڈنگ ہوئی دونوں لیڈرشپ کی. اور چوتھا فیصلہ یہ ہوا کہ پاکستانی جماعتیں آزاد کشمیر میں بنائی جائیں گی. اب شملہ معاہدے کے فوراً بعد بھٹو صاحب جب واپس آئے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کس طرح مسلم کانفرنس کو توڑا گیا. پیر علی جان شاہ مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے، ممتاز راٹھور مرحوم مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے، لیکن سب سے پہلے مسلم کانفرنس کو توڑا گیا. بلکہ جماعت اسلامی جو بنی، تو اگر آپ غور کریں اور ریکارڈ کو دیکھیں تو سید عبداللہ مودودی 9 سال تک مسلسل انکار کرتے رہے کہ میں جب تک امیر ہوں اس وقت تک آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس کے مقابلے میں دوسری جماعت نہیں بن سکتی. جب سید عبداللہ مودودی امیر نہیں رہے تو اس کے بعد جو ہے میاں طفیل محمد صاحب یا غالب کون صاحب تھے، تو اس کے بعد پھر آزاد ان کی زندگی میں نہیں بنی، نہیں ان کی عمارت میں نہیں بنی. ان کی جب تک وہ امیر ہے نہیں بنی. اور انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا مجھے ایسا کام بتائیں وہ کیا. لیکن وہ بھی جب بنی تو آپ اندازہ کریں کہ مسلم کانفرنس کے سینئر نائب صدر مولانا عبد الباری تھے گلگت بلتستان سے، جن کو پہلا جی. اسی طرح پیپلز پارٹی کا پہلا جو صدر ہے پیر علی جان شاہ صاحب، وہ مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے. اسی طرح جو نواز لیگ بنائی گئی اس کے جو صدر ہیں راجہ فاروق عبد خان، وہ مسلم کانفرنس میرے ٹکٹ پر اسمبلی میں موجود تھے. اس کے بعد جو پی ٹی آئی بنائی گئی، پی ٹی آئی کے دیکھیں آج صدر ٹکٹ آپ کے دستخطوں سے جاری ہوا میرے، جس پہ راجہ فاروق حیدر صاحب پہلی بار راجہ فاروق حیدر صاحب ایم ایل اے منتخب ہوئے. جب گئے ہیں
تو میرے دستخطوں سے ٹکٹ جاری ہوا. سردار عبدالقیوم خان نیازی میرے دستخطوں سے 2-3 بار میرے دستخطوں سے اسمبلی میں گئے, اور یہ جو ابھی پی ٹی آئی کے صدر ہیں, تو یہ تمام لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. جس مسلم کانفرنس کو قائد اعظم مضبوط دیکھنا چاہتے تھے, جس کی موجودگی میں ہمیں چھوڑیے اندرونی پالیٹکس میں جب بات کریں گے تو بات کریں گے, ہماری غلطی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, پر پاکستان کے سیاستدانوں کو قائد اعظم کی پالیسی تو فالو کرنی چاہیے تھی, قائد اعظم کی ہدایات پر تو عمل کرنا چاہیے تھا, قائد اعظم کی دوربینی پر تو یقین رکھنا چاہیے تھا. لیکن سب ہماری پشت پر کلاڑا مارنے سے پہلے, خنجر گھومنے سے پہلے انہوں نے قائد اعظم کی پالیسی کو جو ہے وہ تہ تیغ کیا, اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے.